ایک رات بسترے پر نہیں تھے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس فرمایا کہ حضور کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پیچھے ڈھونڈا تو نہیں ملے تو جنت البقیع کی قبرستان میں تھے. دعا فرمایا. روایت صحیح ہے, حسن ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے. لہذا ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا سنت نہیں ہے, ایک بار جانا مستحب ہے. شعبان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان راتوں کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. بعض ہمارے بزرگ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں, روزہ اس کا بدعت ہے. جبکہ حضرت مولانا عبد الرحمان مبارک پوری بہت بڑے اہل حدیث عالم دین ہیں, جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی. حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام شعبان والی روایتوں کو جمع کر لیں تو یہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے. یاد کرو حوالہ, حسن لغیرہ بن جاتی ہیں, وہ حضرت فرماتے ہیں. لہذا اس پر عمل کرنا درست ہے. 15 شعبان کی رات کو فیصلے ہوتے ہیں. سوال جواب, صحیح بات یہ ہے کہ یہ فیصلے رمضان میں ہوتے ہیں. سورہ دخان میں ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. مختصر, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس رات, اس رات فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ دخان والی جو روایت حدیث آیت ہے یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ رمضان کی راتوں میں ہوتے ہیں. فیہا ایک تلک اللیلہ یفرق کل امر حکیم. صحیح قول یہ ہے. 80% اسی طرف ہے علماء کرام, 20% علماء کرام اس طرف ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں 15 شعبان کی رات کو ہوتے ہیں. سوال, سائن آف انٹروگیشن, آنسر کوسچن سیشن. تو جب فیصلے ہو چکے ہیں, توجہ, فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ جواب, آپ اگر دعا کریں گے تو جو تقدیر معلق ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. آپ ذکر عبادت نوافل پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ان فیصلوں میں تبدیلی ہوتی ہے اور اللہ تبدیلی پر قادر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یہ دلیل ہے. دوسری دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر. تیسری بات, تبدیل آگے پیچھے نہیں ہوتی, مبرم معلق آگے پیچھے ہوتی ہے. اس میں دعائیں کرو تو تبدیلی آتی ہے. ولا يرد القبر الا الدعاء. لہذا 15 شعبان کی رات کی حیثیت حسن لغیرہ, اس میں عبادت ہے, پوری رات نہیں ہے. تعلیم کے لیے اٹھو, اس میں بہت افراد تفرید ہو رہا ہے. افراد تفرید کا مطلب کہ بعض لوگ اتنا مانتے ہیں کہ 99% شعبان میں جو کچھ ہو رہا ہے بدعات ہے. قبرستان جانا بدعت, پابندی سے 15 شعبان کو ایک بار جانا ہے. توجہ, کیا ہے؟ ایک بار جانا ہے, ایک بار ثابت ہے. اور قبروں پر پھول ڈالنا, پٹاخے مارنا, سیرے پہننا اور پاؤں کرنا, گھر میں موم بتیاں جلانا, اس طرح دیگے پکا کے تقسیم کرنا, مخصوص عبادتیں کرنا, مخصوص تلاوت کرنا, مخصوص نوافل پڑھنا, جلسہ اور جلوس کرنا, کرتے ہیں سب مسجدوں میں. یہ بدعات ہے, غلط ہے, بدعت غلط ہے. 15 شعبان میں آپ نے رات کو 4 نفل پڑھ لیے, سو جاؤ بس, یا چلو 8 پڑھو, 10 پڑھو, تعلیم کے لیے ہو جاؤ. پوری رات جاگنا بھی نہیں, مخصوص عبادت بھی نہیں ہے, مخصوص عبادت بھی, مخصوص نوافل بھی نہیں ہے, جلسہ بھی نہیں ہے, جلوس بھی نہیں ہے, اجتماع بھی نہیں ہے. 4 صحیح احادیث ثابت ہے صلاۃ الاوابین بخاری مسلم سے. لیکن سواب آتا کہ مسجد میں پڑھتے تھے,
تو ابن عمر نے فرمایا ان بدعتیوں کو مسجد سے نکالو. مسلم شریف کی روایت ہے. یہ تو سنت ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ جو تم گروہ آتے ہو اور اس سے اجتماعیت بناتے ہوئے بدعت, اس رات کی فضیلت ہے. روزہ روایت ضعیف ہے, اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ مستحب ہے. وہ بدعتی لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے, ہم کہتے ہیں یہ مستحب ہے. اہل حدیث بالکل مانتے نہیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس ایک نقطہ ہے. آپ اس طرح کریں, اختلاف اس طرح ختم ہو جائے گا. 13, 14, 15 کو روزہ رکھو, یہ ایام 20 کے روزے ہیں, تو 15 شعبان بھی آ جائے گا. اور سنت ایام 20 یہ غیر اختلافی ہے, تو اختلاف بھی ختم ہو جائے گا. 13, 14, 15 آج کون سا شعبان ہے؟ چلو جی, کیا نا علماء کا اختلاف ہے, علماء کا, اور اس پہ اختلاف ہونا چاہیے. کون صحیح بتائے گا ہاتھ کھڑا کرے یار, کون سا ہے؟ یہاں 14 ہے, یہی بات نہیں ہے. یہاں 14 ہے, وہاں 12 ہے. چلو کل روزہ رکھیں گے, یہ غلط ہے. 13, 14, 15 ٹھیک ہوگی نا. کل روزہ رکھیں, 3 دن روزہ رکھیں گے. اگر طاقت ہو نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے. اچھا, تو 15 شعبان جلدی سویا کرو, صبح جلدی اٹھا کرو, تہجد کے لیے اٹھا کرو, تہجد کے لیے اٹھا کرو بھائی. اور اپنے بچوں, راتیں بڑی ہے, ایسے چھوٹ کیوں رہی ہے, لہذا 6-10 پر نماز ہے. بولو فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, سارے اٹھیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر والوں کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ. یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رحمت کی بارش آپ نے کر دی, ذرا زیادہ شفا والی بارش اور رحمت والی بارش عطا فرما. اور بھی بارش عطا فرما. خشکی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, لوگوں کو ضرورت ہے, بعض علاقوں مریض تو پانی ختم ہو گئی. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں, اپنے فضل کو دیکھ کر ہم پر رحمت فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.